الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الضحیٰ سے۔ یہ سورہ بارکہ نزول کے اعتبار سے 11ویں نمبر پر ہے اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا 93ویں نمبر ہے۔ سورہ بارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ بارکہ میں ایک رکوع ہے، 11 آیات مقدسہ، 40 کلمات اور 172 حروف ہیں صاحب خزائن کے مطابق۔ ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے ضحیٰ کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ خوب پھیل جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک ربک، تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، وما قلی، اور نہ ہی تمہیں نظر انداز فرمایا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر چند دن تک وحی نازل نہ ہوئی۔ رب کائنات جل وعلا کے حضور پورے کا پورا پروگرام ہے، وہ جیسے چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے فرماتا ہے، اس کو یہی منظور تھا۔ علماء اکرام نے نزول وحی نہ ہونے کے کچھ اسباب ذکر کیے ہیں۔ کتے کا پلہ تھا سرکار کے تخت مبارکہ کے نیچے، یا کیا تھا، جو بھی ہو اللہ رب العزت جل وعلا بہتر جانتا ہے۔ چند دن تک رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم پر وحی نازل نہ ہوئی۔ کفار اس بات پر خوشی منانے لگے۔ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی ہے، ابو لہب میرے کریم آقا کا چچا، اور اس کا گھر میرے کریم آقا کے گھر کے ساتھ تھا۔ اس نے بکواس بکی کہ تیرا شیطان شاید تجھ کو چھوڑ گیا ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ اس کی یہ گفتگو میرے کریم آقا کو بڑی شاق گزری، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ اس نے بدترین گستاخی کی تھی اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات بابرکات کے لیے برا لفظ بولا تھا اس نے۔ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت اللہ غمزدہ ہوئے تو رب ذوالجلال نے یہ سورہ بارکہ نازل فرمائی۔ مفسرین کرام نے یہی ذکر فرمایا ہے۔ رب کریم فرمایا، محبوب مکرم مجھ کو قسم ہے ضحیٰ کی۔ ضحیٰ کس وقت کو کہتے ہیں؟ علماء کرام کا اس جگہ کچھ اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا کہ سورج کے نکلنے سے پہلے خوب روشنی کا پھیل جانا، اور اکثریت نے فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد وہ وقت ہوتا ہے جب سورج کی چمک دمک روشنائی اتنی پھیل جائے کہ اس پر نظر نہ ٹھہر سکے۔ اور بعض نے فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد دوپہر کا وقت ہے، اور بعض نے پورا دن مراد لیا ہے۔ جو بھی ہو، بہرحال وہ وقت جو نہایتی روشنی اور تابانی کا وقت ہے، رب کائنات جل وعلا نے اس وقت کی قسم اٹھائی جب سورج آدھی دنیا کو روشن کر چکا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر قسم اٹھائی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے مجھ کو رات کی جب وہ خوب پھیل جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر عزیزی تحریر فرمائی ہے۔ آپ اس جگہ نقل فرماتے ہیں مفسرین کرام کے حوالہ سے، ضحیٰ سے مراد رسول رحمت کا رخ زیبا ہے، اس کی روشنی اور تابانی ہے۔ واللیل اذا سجا سے مراد رسول رحمت کی زلف عنبری ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت کے چہرے کی قسم اٹھائی ہے، اور میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کی مبارک زلفوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اور انہوں نے ایک اور یہ قول بھی نقل فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد ہر چیز کا عیاں ہونا، اس سے مراد وہ علوم الہیہ ہیں کہ جو علوم غیب ہیں جو رب کائنات نے میرے نبی کو عطا فرمائے، اور ہر چیز کو عیاں فرما دیا۔ میرے کریم آقا رسول رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عیاں فرما دیا۔ اور اسی طرح واللیل اذا سجا سے مراد وہ ساری کی ساری باتیں ہیں کہ جن سے میرے کریم آقا نے درگزر فرمایا، جن کا آپ نے اظہار نہیں فرمایا۔ گویا میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ کی دو صفات عالیہ کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ رب کریم نے جواب قسم یہ ارشاد فرمایا، ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا آپ کے پروردگار نے آپ کو، وما قلی،
اور نہ ہی آپ کو نظر انداز کیا کہ آپ کو معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ حقیر جانا، لائق تعظیم و تکریم نہ جانا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے اے محبوب مکرم، یوں نہیں ہے، بلکہ حق کیا ہے، جتنے دیر تک وحی کا نزول نہیں بھی ہوا آپ کے درجات کی بلندی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ فرماتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحہ سے اعلیٰ ہے۔ کسی شخص کی ترقی ایک جگہ جا کے رک جاتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، نصف النہار کا وقت آ جاتا ہے، وین عروج پر ہوتا ہے، پیک پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس پر زوال طاری ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈوب جاتا ہے۔ ہر شے پہ عروج اور زوال ہے، جو عروج والا ہے وہ کبھی نہ کبھی زوال والا بھی ہے، کبھی نہ کبھی اس کو زوال آئے گا۔ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اس پہ عروج ہی عروج ہے، زوال کا تصور ہے ہی نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضور علیہ السلام کی صفات عالیہ کا کما حق کو ترجمہ کرنا غیر ممکن ہے، ممکن نہیں ہے۔ ایک جملہ ہے فوق کل ذی علم علیم، یہ قرآن کریم ہے، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا موجود ہے۔ یہ سلسلہ ایک معمولی مخلوق سے چلتا ہے، اس سے اعلیٰ علم والا، اس سے اعلیٰ علم والا، اس سے اعلیٰ علم والا۔ مخلوق میں یہ سلسلہ میرے نبی پر ختم ہوتا ہے، پھر میرے نبی سے یہ رب کائنات جل والا کی جانب جاتا ہے کہ اللہ کا علم پوری کائنات میں سب سے زیادہ اعلیٰ، اس کے بعد پھر میرے نبی کا علم، پھر اس طرح پس ہوتا مخلوق کا علم، گویا ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل والا تک چلا جاتا ہے کہ سب سے پھر بڑھ کر کائنات حصے میں اللہ کے برابر کس کا علم ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ میرے نبی کا علم اللہ کا عطا فرمودا ہے، میرے اللہ کا علم ذاتی ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا علم برابر ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا علم قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ذاتی ہے۔ میرے کریم کو جو علم ملا وہ عطائی ہے۔ رب کائنات نے جتنا چاہا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ پوری مخلوق میں اتنا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے جتنا علم میرے نبی کے پاس ہے۔ اسی طرح جب درجات کی بلندی کی باری آئی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اگر ہم درایتاً بھی ایک محض عقل اور فہم و شعور کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں بلندی درجات، ایک تو ہے کہ رب کائنات جل وعلا میرے نبی کے درجات کو لمحہ بلمحہ بلند فرما رہا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ اس کی نئی شان کا ظہور ہو رہا ہے، ہر لمحہ اس کی نئی شان کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہمارے سمجھنے کے لیے بالکل ایک عام سی بات ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رسول مشرف رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارے گرامی قدر ہے مفہوم حدیث کہ ایک آدمی نے نیکی کا آغاز کیا، جتنے لوگوں نے اس کی تربیت سے، اس کی ترغیب سے، اس کی دعوت پہ جتنے لوگوں نے لبیک کہا، ان سب کے برابر نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے گا۔ جس طرح ایک حدیث واقعہ کا مفہوم ہے، مؤذن اذان دیتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بڑھ کر کس کی آواز پیاری ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے تو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، اس کی آواز کو سن کر جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے برابر تنہا مؤذن کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی جو نیکی بندہ کرنے والا ہے، نیکی کی ترغیب دینے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اگر اس نے 10 آدمیوں کو ترغیب دی، اس کی وجہ سے 10 آدمیوں نے نیکی کی تو ان سب کا وہ ایسے ملے گا۔ تو ہم جتنی بھی نیکی کرتے ہیں، جتنی بھی عبادت کرتے ہیں، جس قدر بھی زہد و تقوی، خیرات و صدقات ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، یہ کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ رسول رحمت کی وجہ سے۔ ہمیں نیکی کی ترغیب کس نے دی ہے؟ رسول رحمت نے۔ تو قیامت تک حضور کے جتنے امتی جو نیکی کریں گے، ان سب کا مجموعہ بارگاہ رسالت مآب میں پہنچتا ہے، اور ہر وقت نیکی ہو رہی ہے،
ہر لمحہ نیکی ہو رہی ہے، گویا ہر لمحہ میرے نبی کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ، آپ کی آخرت یعنی بعد والا حصہ، خیر لک، آپ کے لیے بہتر ہے، من الاولی، اس سے جو پہلا حصہ ہے، یعنی اے محبوب مکرم علی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے درجات مسلسل بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اور ان قریب آپ کو عطا فرمائے گا آپ کا پروردگار، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، کیا عطا فرمائے گا؟ رب ذوالجلال شاہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ، اور البتہ تحقیق ضرور بھی ضرور، ان قریب آپ کو آپ کا پروردگار یعطی کا عطا فرمائے گا، ربو کا آپ کا رب، فَتَرْضَىٰ، اتنا عطا فرمائے گا کہ محبوب تجھ کو راضی کر دے گا۔ سبحان اللہ تعالی سبحان اللہ تعالی سبحان اللہ تعالی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت رب نے کیا فرمایا؟ تجھ کو راضی کر دوں گا۔ کیا بلا؟ تجھ کو سبحان اللہ و بحمدہ۔ کائنات رب کو راضی کر رہی ہے، پوری مخلوقات اپنے رب کو راضی کر رہی ہے۔ میرا رب میرے نبی سے فرماتا محبوب اتنا تجھے دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا۔ یہ جگہ ایک بات میں ضرور بھی ضرور کروں گا، کسی کی ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ رضا وہ رضا ہے جس طرح دنیا میں کوئی کسی کو راضی کرتا ہے کہ جی تو ناراض ہو گیا مجھ سے تو راضی ہوگا، یہ وہ ایسی نسبت کرنا اللہ تعالیٰ کی جانب کفر ہے۔ اس کی ذات سبحان ہے، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ممکن نہیں کہ کوئی اس سے ناراض ہو، اس کو راضی کرے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان کریمی ہے کہ رب کائنات جس طرح فرماتا ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ کون دیتا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ تعالیٰ قرضہ لے کر اللہ مقروض ہو گیا، یہ جملے جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ رب کائنات کی شان بے نیازی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم کی شان کا اظہار فرماتا ہے محبوب میں تجھ کو اتنا عطا فرماؤں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں ایک دن کا ذکر ہے رب کائنات کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو واقعہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، وہ آیا مبارکہ کہ رب کریم کا جو ارشاد گرامی قدر کہ ابراہیم نے عرض کیا تھا علیہ نبینا علیہ السلام کہ اے میرے پروردگار فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، مولا جو میرا ہے وہ تو ہے ہی میرا، اور جو میرا نہیں بھی ہے تو اس کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ارشاد عالیہ جو رب کائنات نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ مولا تعالیٰ اگر تو ان کو سزا دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں نا، تو ان کو معاف کر دیں۔ یہ کہہ کے میرے نبی رو پڑے اپنی امت کے لیے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھا کر رب کائنات کے حضور کیا ربی امتی امتی، اے پروردگار عالم میری امت، اللہم یا ربی امتی امتی، رب حبلی، وہبن کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، اور رب حبلی امتی گویا اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، مجھے عطا فرما دے تاکہ میں اسے جنت میں لے جاؤں۔ میرے کریم آقا رو رہے تھے اور بارگاہ رب العزت میں اپنے ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے تھے۔ الحمدللہ ہمارا یہی عقیدہ ہے، میرے نبی اپنے رب کے مانگتے ہیں، رب عطا فرمانے والا ہے۔ برابری کا تصور ہی کفر ہے، بعض لوگ الزام دیتے ہیں برابری کا تصور ہی کفر ہے۔ میرے نبی مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، میرے نبی اپنے رب کے مانگتے ہیں، اور رب کے حضور جب مانگا میرے کریم نے کتنا عطا فرمایا، جبریل کو بھیج دیا، جبریل جاؤ جا کے میرے محبوب کو خبر دے دو، آپ کا رب فرماتا ہے محبوب تم مانگتے چلے جاؤ گے میں عطا کرتا چلا جاؤں گا، اتنا دوں گا کہ تم امت کے بارے میں راضی ہو جاؤ گے، تم خوش ہو جاؤ گے، میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ میرے کریم آقا رسول بھی شفیع معظم رحمت اللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا حضرت امام جعفر صادق سے، بعد امام محمد باقر سے، بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا تھا حضرت علی المرتضیٰ سے، انہوں نے فرمایا دوسروں کو کہ تم جانتے ہو قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے زیادہ امید افزا آیا بارکہ کون سی ہے؟ صاحب تفسیر مظہری نے نقل یہ فرمایا ہے کہ حضرت امام محمد باقر نے، بعض یہ کہا کہ امام صادق و جعفر نے، اور بعض نے
دوسری جگہ میں نے پڑھا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ امید افزا آیا بارکہ جس سے گناہ گاروں کو کچھ نہ کچھ امید لگ جاتی ہے، ڈارس بن جاتی ہے، وہ کون سی آیا بارکہ ہے؟ تو کہا کہ وہ آیا بارکہ رب کائنات کا وہ ارشاد گرامی قدر ہے کہ کل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں خطاب نیکوکاروں سے نہیں ہے، متقی پرہیزگاروں سے نہیں ہے، نمازیوں سے، حاجیوں سے نہیں ہے۔ کن سے خطاب ہے؟ گناہ گاروں سے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اسراف کہتے فضول خرچی کرنے کو، زیادتی کرنے کو، اور جنہوں نے ظلم کر لیا ہے علی انفسہم، اپنی جانوں پر۔ اور سنو، اگر تم کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہو نا تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، تم کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہو تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ نا امیدی کفر ہے، اللہ نے منع کر دیا، خبردار نا امید نہ ہونا۔ اب جو کوئی نا امیدی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم کی نافرمانی کرے گا کہ اللہ نے فرمایا نا امید نہ ہونا، اور یہ نا امیدی کفر ہے۔ اور امید یہ نیکی کی طرف ترغیب دیتی ہے، یہ نیکی کی طرف ترغیب دیتی ہے۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ جس آدمی کو سزائے موت ہو جاتی ہے، بلیک وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں، اس کو الگ کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے، دوسرے قیدیوں سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اب پتہ ہوتا ہے اس قیدی کو کہ میری سزا موت ہے، آج نہیں تو کل یا فلاں تاریخ کو مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اب میں جو کچھ بھی کروں اس سے بڑھ کر سزا کیا ملے گی؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ سزائے موت ہو جائے گی، وہ مجھے ہو گئی۔ اب وہ گناہ پر دلیر ہو جائے گا۔ اگر کوئی اس کے ساتھ جھگڑا کرے گا، ڈر ہوگا یہ قتل نہ کر دے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں اس کو قتل بھی کر دوں گا تو پھر بڑی سی بڑی سزا موت تو ہے ہی، وہ تو مجھے ملے ہی گی۔ اس لیے اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ گناہ پر جری نہ ہو جائے۔ اور یہ کیا ہے؟ نا امیدی، کہ اب میرے بچنے کی کوئی بھی امید نہیں ہے۔ انسان کو گناہ پر جری کر دینے والی بات ہوتی ہے، لیکن جب اسے یقین ہو نا کہ میں کتنا بھی بڑا گناہ گار ہوں، اگر میں سیدھی راہ پہ آ جاؤں گا، توبہ کر لوں گا تو میرا رب مجھ کو معاف کر دے گا، پھر وہ گناہ پہ جری نہیں ہوتا، بلکہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ معلوم نہیں کون سا لمحہ میری موت کا آ جائے، موت کے آنے سے پہلے میں توبہ کر کے اپنے گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ایک دو نہیں، آدھے نہیں، ایک چوتھائی نہیں، 1/3 نہیں، ایک تہائی نہیں، سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، کوئی بھی گناہ تیرے پلے نہیں رہے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرمانے پہ قادر ہے۔ بڑی امید والی آیت برکہ ہے، بڑی امید والی آیت برکہ ہے۔ کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، کافر ہو، وہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہ فرمانے لگے ہم اہل بیت مصطفیٰ کے قریب اس سے بڑھ کر بھی امید والی آیت بارکہ ہے۔ عرض کیا گیا فرمائیے وہ کون سی؟ تو اسی آیت بارکہ کی تلاوت کی گئی کہ رسول مرشد رحمت عالم نے ارشاد فرمایا تھا، میرے رب نے وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، آپ کو راضی کر دے گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو میری کریم مسکرا کے فرمانے لگے میں اس وقت تک خوش نہ ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، سب کو نکلوا کے خوش ہوں گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا کتنا احسان ہے، کتنا کرم ہے میرے کریم آقا رسول رحمت پر کہ رب کائنات جل مجد الکریم نے حضور پر اتنا کرم فرمایا، اس طرح پر رحمت اللہ عالمین بنا دیا۔ یہاں یہ نہیں میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، ذرا اور کیجئے، میں سب سے پہلے اپنی اولاد کا فکر کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، عز و قربا کا، قبیلے کا، خاندان کا فکر کرتا ہوں۔ میرے نبی نے قبیلے یا خاندان کا نام لیا، فرمایا میں اپنی امت کو بخشواؤں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہاں یہ بات یقین سے جانیے، حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم فرماتے ہیں قیامت کے سب سے پہلے جو میں شفاعت کروں گا وہ اپنے خاندان کے افراد کی کروں گا، اپنی اہل بیت کی،
اپنی نسل کی سب سے پہلے شفاعت کروں گا، پھر دوسروں کی شفاعت کروں گا، یعنی سب کو شفاعت کروا کے جنت میں لے جاؤں گا، حتیٰ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے میرے نبی کی شفاعت سے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ خلاق کائنات جل وعلا اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کی ان عظمتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرماتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ ایسے نہیں ہوا تھا الم یجد کا یتیمن کہ آپ کو یتیم پایا، فآوا اور آپ کو جگہ عطا فرما دی۔ میرے کریم یتیم در یتیم، یتیم انسانوں میں وہ ہوتا ہے جس کا باپ مر جائے، جانوروں میں وہ ہے جس کی ماں مر جائے، اور موتیوں میں وہ ہے جو سیب کے اندر تنہا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ وہ سیب کے اندر چھوٹے چھوٹے کئی موتی نکل آتے ہیں، بعض سیب ایسے ہوتے ہیں جس سے ایک ہی موتی نکلتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اسے در یتیم کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی کو بھی در یتیم کہتے ہیں کہ موتی تو ہے مگر کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ عزت و عظمت والا۔ میری اور آپ کے کریمہ کا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، لفظ ضالن، وَوَجَدَكَ ضَالًّا اور آپ کو ضال پایا، فَهَدَىٰ اور آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ ضالن کا عموماً معنی کیا جاتا ہے بہک جانا، راستے سے بھٹک جانا، بہک جانا۔ رب کریم قرآن حکیم فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، سورۃ النجم میں، تمہارے صاحب بہکے نہیں ہیں نہ ہی راہ سے ہٹے ہیں۔ ضالن کے اس کے سوا کیا معنی بنتا ہے؟ غوا کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، جسے طغیانی اسی سے ہے۔ ضالن کا معنی کبھی راہ سے بہک جانا بھی ہوتا ہے اور کبھی خود رفتہ ہو جانا۔ خود رفتہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اس چیز کا اتنا غلبہ ذہن پر آ جانا کہ اپنے بس کی بات ہی نہ رہے، کسی کی محبت غالب ترین ہو جائے، اس کو کہتے خود رفتہ ہو جانا۔ خود رفتہ سے فارسی زبان کا لفظ ہے، یعنی آپے میں نہ رہنا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی آپے میں نہ رہنا۔ قرآن مجید فرقان میں متعدد جگہ پر لفظ ضال کے کئی معنی ہیں۔ مثلا یہ دیکھیے، یہ سورہ یوسف شریفہ ہے، رب کائنات جل وعلا حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ذی وقار حضرت سیدنا یعقوب، بھلا کہ حضرت سیدنا جو دن رات اپنے بیٹے کی محبت میں روتے تھے، دن رات اپنے بیٹے کی محبت میں روتے تھے، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ٹوٹ کر پیار کرتے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام گم ہوئے وہ روتے تھے، ابتدا میں بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اتنا پیار اپنے بیٹوں سے نہیں کرتے تھے جتنا پیار حضرت یوسف علیہ السلام اپنے لختے جگر سے کرتے تھے۔ تو اس وقت بھی آپ کے لیے آپ کے بیٹوں کے جو الفاظ تھے وہ اسی قسم کے تھے۔ اور پھر جب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں تشریف لائے ہیں اور حضرت زلیخا نے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکانا چاہا، بلکہ کیا ہوا، قید میں چلے گئے۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا، میں سارا واقعہ نہیں عرض کروں گا۔ تو اس شہر کی عورتوں نے کیا کہا کہ وہ یوسف کی محبت میں خود رفتہ ہو گئی ہے۔ یہاں میں لفظ پاگل کہہ سکتا ہوں کہ زلیخا کے لیے ہے، یہاں میں لفظ کہتے ہیں فلاں کی محبت میں پاگل ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا۔ زلیخا کے لیے کہہ سکتا ہوں مگر کسی نبی کے لیے جملہ میں نہیں کہہ سکتا کہ زلیخا تو اس کی محبت میں پاگل ہو گیا۔ تو جملہ کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، یہ سورہ یوسف شریفہ کی 30 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، اور کہا ان عورتوں نے جو شہر کی عورتیں تھیں، امرأۃ العزیز، جو عزیز مصر کی بیوی ہے، تراودو فتاہا، وہ اپنا دل دے بیٹھی ہے اپنے نوکر کو، ان نفس ہی، اس کی محبت میں وہ آگے بڑھ گئی ہے، قد شغفہا حبا، دل اس کے دل میں محبت بہت زیادہ داخل ہو گئی ہے، انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو محبت میں پاگل ہو گئی ہے، یعنی محبت میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا۔
خود رفتہ ہو جانا، لفظ پاگل میں نے یہاں کہہ دیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن ہر جگہ یہ لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ خود رفتہ جس کا معنی کیا ہوتا ہے، آپ پہ سے یعنی بہت زیادہ کسی چیز کا غلبہ ہو جانا۔ اور پھر جب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام حیات ہیں، اور انہوں نے پیغام بھیجا اور اپنا کرتا عطا فرمایا کہ ابا جان کے رخ زیبہ پر یہ کرتا ڈھال دینا، اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے بنائی عطا فرما دے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر سے چلے تھے، ادھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد ذی وقار کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میری یہ قمیض لے جاؤ، میرے والد ذی وقار کے رخ زیبہ پر ڈال دینا، اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے بنائی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سے ایک تبرک کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یوسف کی قمیض کے صدقہ سے بنائی، یہ میری قمیض ان کے چہرے پہ ڈھال دینا، بنائی لوٹ آئے گی۔ اور پھر یہ بھی اعلیٰ اور ادنا دونوں ہی اللہ کے نبی ہیں، یوسف بھی اللہ کے نبی ہیں، یعقوب بھی اللہ کے نبی ہیں۔ یعقوب باپ ہیں، یوسف بیٹے ہیں، مگر دیکھیے یوسف علیہ السلام کی قمیض کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو بنائی عطا فرمائے گا۔ بعض لوگ تبرک کا انکار کرتے ہیں اور معاذ اللہ تعالیٰ غلط جملے کہتے ہیں، وہ یہاں کیا کہیں گے؟ تو چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اشارہ میں وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، آ جاؤ تم اپنے سارے اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جس وقت وہ قافلہ مصر سے چلا تو قَالَ أَبُوهُمْ، تو ان کے والد ذی وقار، بھلا کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ قمیض کہاں تھی ابھی؟ مصر میں، مصر سے باہر ہوئے تھے، خوشبو ان کو کنعان میں آ گئی۔ مجھے یوسف کی قمیض کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، تیرا ذہن سلامت نہیں رہا۔ تو ان کا جواب کیا تھا؟ قالوا تاللہ، وہ کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کی قسم، جو وہاں ان کے گرد گرد موجود تھے اہل خانہ، وہ کافرہ تو ابھی آیا ہی نہیں تھا نا، ان کے گھر والے کہنے لگے کہ قالوا تاللہ، وہ بولے بے شک اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، تم تو پرانے یوسف کی محبت میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ معاذ اللہ تعالیٰ خود رفتہ ہو، یا میں بہکی بہکی بھی نہیں کہوں گا، خود رفتہ ہو یعنی محبت میں حد سے آگے بڑھے ہوئے ہو۔ کہاں یوسف کی خوشبو تم کو کیسے آ گئی؟ یہ محبت میں حد سے بڑھ جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم جل مجد الکریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ خلاق کائنات جل مجد الکریم نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ان کا ذکر فرماتے ہوئے پروردگار عالم جل وعلا اشار فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے ذکر فرمایا، فرعون نے سوال کیا تھا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا، اس کو عطا کیا ہر شے کو تخلیق، اور پھر اس کو ہر چیز کو بتا دیا کس نے کیا کرنا ہے۔ آنکھ کو دیکھنا سکھا دیا، ناک کو سونگھنا سکھا دیا، کان کو سننا سکھا دیا، اعلیٰ حاضر قیاس۔ قال فما بال القرون الاولی، وہ کہنے لگا پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ تو قال، آپ نے فرمایا علمھا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب کے پاس، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب لا یضل، نہ میرا رب بھولتا ہے نہ وہ غافل ہوتا ہے۔ میرا رب، یہاں غافل معنی کیا جائے گا رب کائنات جل وعلا کے ساتھ، تو پتہ چلا کہ ضلہ کا معنی محض گمراہ ہونا نہیں ہوتا، حد سے آگے بڑھنا، خود رفتہ ہو جانا بھی ہوتا ہے۔ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں یہاں رب کریم نے فرمایا ووجدہ کا ضالا، حضور کی طبیعت شفا بڑی ناساز ہو گئی تھی کہ اتنے دن وحی کیوں نہیں آئی، یہ سب رب کی محبت میں ہوا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ فرمایا، فہدا، تم کو اپنے پاس بلا لیا، اپنی جان عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، حضور کے لیے وہ ترجمہ اور شرح کی جائے گی جو ان کے شایان شان ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لفظ مکار نہیں کہا جائے گا،
مکر اللہ کا ترجمہ یہ نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ مکار ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ترجمہ اس کی شایان شان کیا جائے گا۔ رب کریم فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو حاجت مند پایا اور آپ کو بے پرواہ کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اللہ اکبر، حضور کے حوالہ سے امت مصطفیٰ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب خبردار خبردار کسی یتیم کو نہ جھڑکنا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا جو یتیم کو پالے گا، جو یتیم کا کفیل بنے گا، میرے نبی فرماتے قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے جنت میں جس طرح میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے پڑھا میرے کریم نے فرمایا جب یتیم روتے ہیں تو اللہ کا عرش لرز جاتا ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پیار سے رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اتنی نیکی عطا فرماتے ہیں جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اما الیتیم فلا تقہر، کسی یتیم کو نہ جھڑک، اس پہ کوئی دباؤ نہ ڈال۔ واما السائل فلا تنہر، اور کسی بھی منگتے کو جھڑکنا نہیں ہے۔ جھڑکنا تو درکنار، میرے نبی نے پھر کبھی منگتے کو خالی ہاتھ واپس لوٹایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم پر اتنا عمل کیا، جو بھی آیا اس کو عطا فرمایا، جو بھی آیا اس کو عطا فرمایا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ میرے نبی کے لیے بھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اور ضرور اپنے رب کے نعمتوں کا کیا کر، فَحَدِّثْ، اس کا خوب خوب چرچا کر۔ یہ کس نے حکم دیا؟ کیا حکم دیا؟ میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ میرے نبی کی ذات۔ تو پھر نبی کا چرچا خوب کرو، خوب کرو، رب کا حکم ہے، خوب ان کا ذکر کرو۔ رب کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری۔ تو اللہ فرماتا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پس اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالیٰ سورۃ الضحیٰ کا ترجمہ مکمل ہوا۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول رحمت کے صدقہ سے ہمیں ہمیشہ قرآن مجید فرقان میں صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔